العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس رمضان المبارک سن 1445 ہجری میں پہلا درس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ضرورت ہے تو کس چیز کی؟ تقوی کی. لہذا تقوی پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز سارے پیڑے پار ہو جائیں گے. دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنی کے اندر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا درس قرآن ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان پر، اور یہ درس ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ سورۃ النساء کی 156 سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ آیات بالکل صریح اور واضح ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمان دنیا پر اٹھا لیا زندہ جسم حقیقی کے ساتھ. یہ آیات کریمہ اس بات کی نص اور تصریح ہے. تو اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر جو یہودی اور عیسائی لوگ تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک تو عیسیٰ کو پہلے مسیح مانتے تھے، مریم علیہ صلوات اللہ کو مانتے تھے، پاک دامن مانتے تھے، لیکن کیا وجہ بنی کہ مریم علیہ صلوات اللہ پر انہوں نے تہمت لگا دی، زنا کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو رسالت کی ماں کی گود کے اندر ہی اقرار کر دیا تھا انی عبداللہ، اس کے خلاف کیوں ہو گئے؟ اور خلاف اتنے ہو گئے، اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ بالکل پھر وہ قتل کرنے کے درپے ہو گئے. کیا وجہ بنی؟ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا
وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ پیچھے یہودیوں کی جہالتوں کا ذکر ہے، اور جہالتوں کا ذکر چلتے چلتے 8 جہالتیں بیان کر دی گئیں۔ آج کی درس کے اندر وَبِكُفْرِهِمْ سے 9ویں جہالت بیان ہو رہی ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کرنے کے ساتھ یہاں پر جو جہالت ہے وہ اس کا ذکر سبب نمبر 5 یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دیا۔ وہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد جس وقت لوگوں نے طعن و تشنیع کی مریم علیہا صلوات اللہ پر، تو اس وقت اللہ کریم نے فرمایا اے مریم تو نے اپنی زبان سے کچھ نہیں بولنا، یہ جو بیٹا تیرا پیدا ہوا ہے یہ اپنی زبان سے بولے گا، اور کائنات میں جتنے لوگ ہیں ان کو پکار کر کہے گا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پھر بولے، ماں کی گود میں بولے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے نبوت بھی دے گا، آتانی الکتاب، مجھے کتاب بھی دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انجیل شریف بھی دی اور رسول بھی بنا کر بھیجا۔ لیکن ماں کی گود سے جس وقت وہ بولے تو بولنے کے بعد انہوں نے سب نے تسلیم تو کر لیا کہ رسول ہیں اللہ کے، ایمان لے آئے، لیکن بعد میں جس وقت جو ہی اختلاف پھیلا تو انہوں نے مریم علیہ صلوات اللہ کو جو 30 سال تک انہوں نے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ان کو پاک دم سمجھا تھا، پھر 30 سال بعد انہوں نے ان پر زنا کی تہمت لگا دی۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سورۃ مریم کے اندر وضاحت فرماتا ہے۔ تو بہرحال جس وقت مریم علیہ صلوات اللہ پر تہمت لگ گئی، ادھر سے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت ماننے کے باوجود اتنے مخالف ہو گئے، جس وقت انہوں نے اعلان نبوت کر کے پیغام شروع کیا تو اس وقت یہ بالکل اتنے خلاف ہو گئے کہ وہ قتل کرنے پر تل گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، پہلا سبب ان کے یہ تھا کہ نبوت عیسیٰ علیہ تو سب انکار کرنا، وَبِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کرنے کے ساتھ، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور چھٹا جو ذکر سبب تھا ان کے انکار کا وہ مریم علیہ صلوات اللہ کے اوپر بڑا بہتان لگانا، تہمت لگانا کہ یہ نعوذ باللہ زانیہ ہو گئی ہے۔ 30 سال تک تو انہوں نے ان کو پاک دامن سمجھا، لیکن بعد میں اختلاف جو ہی پھیلا، مخالفت ہونے لگی تو ان پر بہتان تراشی کرنے شروع ہو گئے۔ تیسرا سبب کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان کے جو باطل تھا دعویٰ تھا، قولیم ان کے کہنے کے بے شک ہم نے قتلنا المسیح، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، یہ دعویٰ بھی ان کا جھوٹا تھا۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں رسول اللہ، اس کے مفسرین نے کئی معنی کیے ہیں اور کئی تفسیریں کی ہیں رسول اللہ کی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کا ذکر کیوں کیا؟ یہود و
نصارہ تو پہلے تو رسول اللہ مانتے تھے، اب بعد میں مخالفت کی وجہ سے رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں رسول اللہ۔ تو یہاں سے پہلے نمبر پر سوال یہ ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر کے اپنے گمان میں قتل کرنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر فخر بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو مارا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر رسول بھی مانیں، پھر قتل بھی کریں، پھر خود ہی دعویٰ کریں کہ ہم نے قتل کیا ہے، پھر رسول بھی کیسے مان سکتے ہیں؟ یہاں پر اللہ کریم نے رسول اللہ کہا، یہ رسول اللہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا، یہاں پر مفسرین نے 3 معنی کیے ہیں، 3 طرح تفسیریں کی ہیں۔ پہلی تفسیر جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو اپنے آپ کو رسول سمجھتا تھا، رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اپنے آپ کو رسول سمجھتا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم جو اللہ کا رسول ہے، وہ اپنے آپ کو رسول سمجھتا تھا، لیکن ہم نے اس رسول کو قتل کر دیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ان کی، یہ تو پہلے بھی کئی نبیوں کو قتل کر دیتے تھے ناحق، یقتلون الانبیاء بغیر حق، قرآن کہتا ہے ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ تو بڑی بات ان کی نہیں تھی کہ جو اپنے آپ کو رسول سمجھتا ہے اللہ کا، اس کو تو ہم نے بڑے فخر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرا جواب، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ انہوں نے اپنے قول کے اندر بطور طنز کے کہا، ضد کی وجہ سے کہا کہ یہ اللہ کا رسول اپنے آپ کو کہتا ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ کے رسول کو قتل کر رہے ہیں، یہ انہوں نے بطور طنز کے کہا۔ تیسرا معنی، اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ کے اکرام اور شرف کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پاس سے اللہ کریم نے رسول اللہ کا اضافہ فرما دیا۔ یہ تیسری تفسیر ہے کہ جس وقت ان کا یہ کہنا تھا، دعویٰ تھا کہ ہم بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم جو اللہ کا رسول ہے اس کو ہم نے قتل کر دیا، قتلنا عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، کہ عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کر دیا۔ آگے اللہ کریم نے اضافہ فرما دیا رسول اللہ، جو اللہ کا رسول تھا ان کو قتل کر دیا۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، اور دعوے میں شاید انہوں نے یہ نہ کہا ہو، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے اضافہ کر دیا رسول اللہ۔ کوئی اور بھی عیسیٰ ہو سکتا تھا، کوئی اور بھی مسیح ہو سکتا تھا، نہیں، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا رسول اللہ، جو اللہ کا رسول تھا، جو پیغمبر بن کے آیا تھا، ان کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا۔ یہ کتنے ہو گئے جی ان کے ذکر سبب جو ان کے دعوے تھے؟ پہلا دعویٰ تھا بکفرہم، دوسرا علی مریم بہتانا عظیما، اور تیسرا یہ کہ انا قتلنا المسیح۔ 3 دعوے ہو گئے، اور پھر ان کا اللہ تبارک و تعالی نے جواب بھی دیا۔ اللہ کریم فرماتی ہیں ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا۔ اچھا پیچھے رہ گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کے اندر لفی شک منو، البتہ وہ بڑی شک کے اندر ہیں۔ اب یہاں سے کیا مطلب؟ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتراضوں کا جواب دے رہا ہے۔ پہلے اعتراض کا جواب، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ جس وقت اعتراض ہو گئے، ان کے دعوے ذکر ہو گئے
جو بھی انہوں نے کرتوت کیے تھے، اللہ کریم فرماتے ہیں وما قتلوہ، پہلی تردید اللہ کریم فرماتے ہیں حالانکہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، دوسری تردید نہ ہی انہوں نے اس کو سولی چڑھایا، یہ بھی وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے سولی لٹکا کر عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کریم نے تردید جواب کے اندر کہا نہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ایک آدمی کو ان کے جیسا بنا دیا۔ کیا؟ تشبیہ دی، شبیہ بنا دی، شکل بنا دی، صورت بنا دی۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ابن جریر کے اندر انہوں نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ معاملہ کس طرح پیش آیا، باقی حدیث پاک کے اندر تو کوئی اس کی صراحت موجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے پاس یہ باتیں پہنچیں کہ یوں یوں قتل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کرنا ہے اور قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بلایا۔ جس وقت وہ سارے اکٹھے ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو کہا، او میرے یارو، میرے حواریو، تم میں سے کون ہوگا جو میری صورت اپنائے گا، میری شبیہ لے گا، میری شکل بنائے گا؟ ان میں سے ایک حواری کہنے لگا، میں اے اللہ کے رسول، میں آپ کی شکل لوں گا، میں شبیہ لیتا ہوں۔ جس وقت فیصلہ ہو گیا، وہ حواری اس کے پاس وہ شبیہ مل گئی اس کو اللہ کی طرف سے، اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اس کا ہو گیا، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آسمانوں پر جسم مارو اٹھا لیا، اور جس وقت زندہ اٹھا لیا، پیچھے سے ان کی جو سازشیں بنی ہوئی تھیں یہود و نصارہ کی، انہوں نے جلدی جلدی حملہ کیا وہاں پر، اور حملہ کرنے کے بعد وہاں جس وقت دیکھا کہ ایک آدمی اسی صورت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ تھا تو حواری، لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو ہی اٹھایا اور اس کو سولی لٹکا دیا، پھر قتل کر دیا۔ جس وقت یہ معاملہ ہو گیا، اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کے اندر، وہ تو بڑے شک کے اندر ہیں۔ بعض کہنے لگے نہیں، یہ تو وہ آدمی نہیں ہے جس کو ہم نے سولی چڑھایا اور قتل کر دیا، یہ تو وہ پیغمبر نہیں ہے، ہم نے تو کسی اور کو سولی چڑھایا ہے۔ کیونکہ حواری جو باقی تھے وہ تو اس بات پر بالکل مطمئن تھے اور خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، وہ تو اس بات پر خوش تھے۔ تو جس وقت ان کے چہرے مسکراتے ہوئے، تبسم فرماتے ہوئے دیکھے انہوں نے، تو ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ وہ عیسیٰ نہیں تھے جس کو ہم نے سولی لٹکایا پھر ہم نے قتل کر دیا۔ اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے یہ ناسوت جو تھا اس کو ہم نے سولی لٹکایا اور قتل کر دیا۔ ناسوت کسے کہتے ہیں؟ ناسوت کہتے ہیں کہ انسانی جسم کو ہم نے قتل کر دیا، روح تو اوپر چلی گئی۔ کچھ کا یہ خیال تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں لاہوت کو، جن کو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدا سمجھا ہوا تھا، اس کو ہم نے سولی چڑھایا، باقی عیسیٰ تو زندہ ہے، ابھی عیسیٰ کو تو ہم نے قتل ہی نہیں کیا۔ تو یہ جس وقت اختلاف آپس کے اندر امڈ پڑا، بعض یہود و نصارہ نے تو یہ بھی کہا کہ جو بھی ہم کہہ رہے ہیں یہ سارا ہمارا وہم و گمان ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں علم بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کو ہم نے قتل کر دیا۔ تو لفی شک منہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے بڑے شک میں تھے، ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کو کوئی علم نہیں تھا سوائے گمان، خیال کی پیروی کرنے کے۔ وہ خیال کے طور پر اپنے حساب سے اندازے لگا رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، بہرحال خود بھی وہ مطمئن نہیں تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو واقعی قتل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ یقینا،
اور نہیں انہوں نے اس کو یقینی طور پر قتل کیا۔ حقیقت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہی نہیں ہیں، یقینی طور پر انہوں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا، بلکہ جس کی شبیہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دی گئی تھی اس آدمی کو قتل کر دیا، وہ ایک حواری تھا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، یہ آیت کریمہ بالکل واضح طور پر قطعی ثبوت ہے، نص ہے اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی حیات، دنیاوی حیات کے ساتھ آسمانوں پہ زندہ ہیں، اسی جسم کے ساتھ دنیاوی زندہ ہیں، دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہیں۔ حیات عیسیٰ پر یہ صراط ہے اور یہی دلیل ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ کریم نے اس کو اپنی طرف بلا لیا، اٹھا لیا آسمانوں پر۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بڑا غالب، بڑا زبردست، حکیمہ، حکمت والا۔ مفسرین کہتے ہیں عزیزاً حکیمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم معروف زندہ دنیا سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ دلیل بالکل مسلمان لوگوں کے لیے واضح طور پر اور قطعی طور پر عقیدہ رکھتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات دنیاوی کے ساتھ آسمانوں میں زندہ ہیں، اور بخاری شریف اور دوسری احادیث مبارکہ والی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے تفصیل کے ساتھ کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، پھر وہ تبلیغ کریں گے اور پھر وہ بڑے دجال کو بھی ختم کریں گے، اسی کے ساتھ جزیہ کو بھی ختم کریں گے، اسی کے ساتھ وہ جو ساتھ میں جو بھی غلط کام کاج ہوں گے سب کو ختم کریں گے۔ ایک دفعہ پھر دوبارہ اسلام دنیا پر رائج ہوگا، غلبہ پائے گا، اسی طرح دجال کو ختم کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج والی قوم بھی نکلے گی، پھر اس کو بھی تہس نہس کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ سارے کام عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر آ کر کریں گے، اور جس وقت آئیں گے پھر وہ انجیل کی وضاحت نہیں کریں گے بلکہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی تبلیغ کیا کریں گے۔ یہ بھی وضاحت ہے احادیث مبارکہ کے اندر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور بعض اہل کتاب میں سے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ یہود و نصارہ میں سے نہیں ہے الا مگر لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، مگر تاکہ وہ ایمان لے آئیں گے بھی اس کے ساتھ قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے پہلے۔ یہاں پر بھی دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ یہود و نصارہ پھر سے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے پہلے یہ سارے کے سارے یہود و نصارہ اس کے پیروی کے لیے اس پر ایمان لانے والے بن جائیں گے، یعنی اس وقت اسلام غالب آ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آسمان دنیا سے دنیا پر آئیں گے، تشریف لے آئیں گے، فجر کا وقت ہوگا اور دمشق کے اندر ایک مینار والی مسجد کے اوپر سے نزول ہوگا۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایک معنی تو یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے یہود و نصارہ ان کے نبوت کا، ان کے رسالت کا اقرار کر چکے ہوں گے، مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد پھر وہ اسلام لے آئیں گے، پھر تو مان لیں گے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، ابھی ان پر موت نہیں آئی۔ قبل موت ہی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن یکون علیہم شہیدا، یہ یہود و نصارہ یہ سارے کے سارے اس پر گواہ بھی ہوں گے۔
عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی اقرار کریں گے، رسالت کا اقرار کریں گے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئیں گے، خود یہ گواہی دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی پیغمبر تھے، پھر آسمانوں پر اٹھائے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب ان کو بھیجا۔ تو یہ قیامت والے دن بھی شہیدہ یہ گواہ ہوں گے، اس وقت بھی یہ گواہی دیں گے کہ ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت بھی قطعی الثبوت ہے کہ یہود و نصارہ ابھی تو انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، لیکن بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ بالکل خود اقرار کریں گے کہ واقعی ہم جھوٹے تھے اپنے دعوے کے اندر، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اور آج ہمارے دور کے اندر بھی یہود و نصارہ اس بات کا قطعی ثبوت نہیں دیتے، کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانا، رسالت مانا، نبوت کو مانا، بلکہ وہ تو قتل کرنے کے درپے تھے، اور آج بھی وہی کہتے ہیں۔ لیکن جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت یہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کا قرآن اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔